नाम तुम्हारा पता मेरे कलाम मजीद। कुल अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। الصلاة والسلام السلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبه۔ آج کے درس کا موضوع ہے صحابہ و اہل بیت احادیث کی نظر میں۔ آج یہ موضوع رکھنے کا مقصد یہ ہے، پچھلے جمعۃ المبارک کے درس میں ہم نے پڑھا کہ قرآن اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت میں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے، اور قرآن کی سب سے بڑی جو تفسیر ہے، سب سے معتبر تفسیر، سب سے اتھینٹک تفسیر جو ہے وہ اس ہستی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جس پر خود قرآن نازل ہوا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ علیہ السلام کے زبان اطہر سے نکلنے والے کلمات کے بارے میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ نجم میں، فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا، میرا محبوب جب بھی بولتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے، کلام ہمارا جاری ہوتا ہے۔ اور اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام اپنی زبان اطہر سے کسی کو کچھ عطا کرتے ہیں، یا کسی کی فضائل بیان کریں، یا کسی کے مناقب بیان کریں، یا کسی کی عزت کر دیں، یا کسی کی عزت کے بارے میں بیان فرما دیں، تو یقیناً زبان یہ آقا کی ہوتی ہے، کلام رب کا جاری ہوتا ہے۔ نمبر 3، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے حوالے سے تو اللہ عز و جل نے قرآن کریم کی تقریباً 300 سے زائد آیات ان کے فضائل اور مناقب میں نازل فرمائی ہے۔ گویا کہ صحابہ کرام کے مناقب بیان کرنا، آپ کے فضائل بیان کرنا، آپ کی فضیلتیں بیان کرنا، اور آپ کے مقامات کا ذکر کرنا، اور آپ کے عبادات کے اچھے ہونے کا، آپ کے کامل ایمان اور جنتی ہونے کا ذکر کرنا، یہ خود اللہ کریم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے سورہ نمل میں حکم ارشاد فرمایا کہ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، محبوب کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور پھر کیا کہیے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور تعریفیں تمام اللہ کے لیے، اور محبوب آپ فرمائیے سلام ہو ان لوگوں پر جن لوگوں کو اللہ نے خود چنا ہے۔ اس آیت مبارکہ سورہ نمل کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام یہ عظیم صحابی مفسر قرآن، وہ ہستی کے جس نے جاگتی آنکھوں سے حضرت جبریل کا دیدار کیا، اور جس ہستی کے بارے میں آقا نے دعا کی ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ مولا ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کی سمجھ عطا فرما، قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگوں، یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور ان لوگوں پر سلام ہو جن کو اللہ نے چن لیا۔ تو
یہ جو چنے ہوئے لوگ ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں، یہ محمد کے صحابہ ہیں سبحان جن کو اللہ عز و جل نے چن لیا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے تمام روئے زمین کی طرف نظر فرمائی اور سب سے زیادہ جو دل اللہ کو پسند آیا اپنی محبت و عبادت کے لیے، اللہ نے وہ دل حضرت محمد کو عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد انبیاء کے دلوں کے بعد، ان کے قلوب کے بعد اللہ عز و جل نے پوری روئے زمین پر نظر کی اور سب سے زیادہ دل، سب سے زیادہ خوبصورت دل اور سب سے زیادہ چنیدہ دل جو اللہ کو پسند آئے وہ محمد کے اصحاب کو عطا فرمایا ہے۔ چنے ہوئے دل آپ کو عطا فرمایا۔ وہ صحابہ کرام، وہ ہستیاں، وہ کریم ہستیاں، وہ شانوں اور عظمتوں والی ہستیاں کہ جن کا صرف نگاہ کرنا آقا کے چہرے کی طرف ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سنو، ایک بندہ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے، عبداللہ شریف نے فرمایا ساری زندگی رب کی عبادت کرتا رہے، ساری زندگی سجدے سے سر نہ اٹھائے، ساری زندگی کو روزہ رکھے جس میں ریاکاری بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے وہ راتوں کو جاگتا رہے، سارا دن روزہ رکھے، وہ تمام عبادات، اس کی تمام سجدے، تمام اس کے رکوع کرنا، تمام روزے، اس کے نفل پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، تحلیلات پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، وہ ایک اس نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو ایک نگاہ کسی صحابی نے سرکار کے چہرے پر ڈالی ہے۔ سبحان آقا کے چہرے پر جو نگاہ ڈالی وہ اس ایک نگاہ کا مقابلہ وہ بندہ نہیں کر سکتا۔ تو صحابی کی اس ایک نظر کا، ایک نظر جو آقا کے چہرے کی طرف اٹھی حالت ایمان میں، اس کا یہ مقام ہے، تو پورے وجود صحابی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ آقا نے ارشاد فرمایا، سنیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن رآنی وطوبی لمن رآ من رآنی وطوبی لمن رآ من رآ من رآنی، خوشخبری جنت مبارک ہے اس شخص کے لیے جس نے میرے چہرے انور کا دیدار کیا، جس نے میرے چہرے انور کا دیدار کیا۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اللہ آقا نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جس نے میرے چہرے کو دیکھا اس کے لیے توبہ، توبہ کے کئی معنی، توبہ لمن رآنی، توبہ کا ایک معنی ہے مبارک، گویا کہ توبہ لمن رآنی مبارک ہے اس شخص کو جس نے حالت ایمان میں میرا دیدار کیا۔ توبہ کا ایک معنی ہے خوشخبری، تو اس کا معنی یہ بھی بن سکتا ہے طوبی لمن رآنی، خوشخبری ہے اس بندے کو جس نے اللہ کے حبیب کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ فرمایا طوبی کا ایک معنی، طوبی کا ایک معنی، طوبی کا ایک مفہوم وہ ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک درخت ہے، جنت میں ایک درخت ہے جس کی جو ہے وہ شاخیں اور جڑیں جو ہیں وہ عرش معلا کے پاس جا کر نکلتی ہیں۔ لمن رآنی، گویا کہ اس درخت کی چھاؤں یا جنت کے اس درخت جو واحد درخت ہے جس کو طوبہ کہتے ہیں، اللہ تمام خوشخبریاں، تمام مبارکیں، تمام بشارتیں اور طوبہ کے درخت کا سایہ اور اس کا قرب اور عرش کا سایہ اس کو عطا فرمائے گا جس نے حالت ایمان میں میرا دیدار کیا ہے۔ وَطُوبَى لِمَنْ رَآ مَنْ رَآنِي، میرے صحابی کے لیے بھی مبارک جس نے مجھے دیکھا، اور اس بندے کو بھی مبارک جس نے میرے صحابی کے چہرے کا دیدار کر لیا۔ ہستیوں کے چہرے
حبیب علیہ السلام کہتے ہیں جس نے میرے صحابی کے چہرے کو دیکھ لیا اللہ عز و جل اس سے بھی طوبہ یعنی جنت عطا فرمائے. یہ جو فیض آیا آقا کے چہرے کے دیدار کے صدقے ایک صحابی کے چہرے پر، صحابی حضرت داہیہ کلبی جیسا خوبصورت ہو، حضرت صدیق اکبر جیسا سچا ہو، حضرت بلال حبشی جیسا ساملا ہو، اس کا چہرہ بھلے وہ کوئی حبشی ہے، بھلے کوئی رومی ہے، بھلے کوئی فارس کا ہے، حالت ایمان میں اپنے آقا کے چہرے کو دیکھا وہ صحابی بنا. اب چہرے کی تاثیر یہ ہے کہ کوئی حالت ایمان میں اس صحابی کے چہرے کو دیکھ لے، اس صحابی کا چہرہ بھی آگے جنتیں بن رہا ہے. یہ فیض یہاں تک نہیں تھا. آقا نے ارشاد فرمایا تو طالب العالی ورعام العالی ورعام العام العالی، اس شخص کے چہرے اس بندے کو بھی، میرے صحابی کو بھی مبارک، جس نے میرے صحابی کو دیکھا اس کو بھی مبارک، اور جس نے میرے صحابی کے دیکھنے والے بندے کو چہرے کو دیکھا اللہ عز و جل یہ تیسرے درجے کے بندے کو بھی جنت عطا فرمائے. سبحان اللہ. دیکھیں صحابی کے چہرے کا فیض کتنا. اور جب میں پچھلے جمعوں کو میں نے عرض کیا، جب میں کہتا ہوں صحابی تو صحابی میں حضرت صدیق اکبر بھی شامل ہے، حضرت علی بھی شامل ہے، حضرت فاطمہ زہرا بھی شامل ہے، حضرت امام حسن و حسین بھی شامل ہے. صحابہ کی گنتی تب تک پوری نہیں ہوتی جب تک اہل بیت میں سے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن و حسین کا ذکر نہ کیا جائے. ہمارا ایمان آقا کی ازواج کا ذکر نہ کرے، آقا کے اہل بیت کا ذکر نہ کرے، آقا کی آل کا ذکر نہ کرے تو تب تک اس دور کے صحابہ کرام کی گنتی ہی پوری نہیں ہوتی. اور یہ روایت سننا، یہ روایت میں صرف میں اپنی اہل سنت کی کتاب مشکوٰۃ شریف سے ذکر نہیں کر رہا، بلکہ اہل تشیع کی کتاب قرب الاسرار اور بحار الانوار، یہ دونوں کی کتابیں، اس میں یہ حدیث مبارکہ صراحت کے ساتھ ذکر کی گئی ہے کہ صحابی کے چہرے کو دیکھنے سے بھی اللہ عز و جل بندے کو جنت عطا فرماتا. یہ جوتا ہے اور یہ تمنچا ہے ان لوگوں کے منہ پر جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صرف 3 صحابہ مسلمان رہے، باقی سب کے ساتھ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ دین سے پھر گئے. یہ جوتا ہے ان لوگوں کے منہ پر، جوتا ہے. بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو میں نے روایت آپ کے سامنے پیش کی یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لیکن یہ حدیث مبارکہ ان کی کتاب جو صحابہ کی عظمت و شان کے مخالف قرب الاسرار اور بحار الانوار میں بھی موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں طویل حدیث مبارکہ ہے ان میں سے صرف ایک حصہ ذکر کر رہا ہوں، منہج الصادقین، یہ دوسروں کی کتاب ہے، انہی کی کتاب جو اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ پر بھونکتے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا، لا عیش الا عیش الآخرہ، لوگوں جو عیش آخرت میں ملے گی اس کے سوا کوئی اور عیش ہو ہی نہیں سکتی ہے. فرمایا کہ اللہم ارحم الانصار والمہاجرہ، اللہ میرے انصار پر بھی رحمت عطا فرما، میرے مہاجرین پر بھی رحمت عطا فرما. یہ آقا دعا کر رہے ہیں. اور پھر ایک اور بات سنیے، ایک اور بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، یہ جو ابھی حدیث مبارکہ پڑھنے لگوں وہ جو بدبخت وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت اسود، حضرت ابو ذر اور حضرت سلیمان فارسی کے علاوہ باقی سب استغفر اللہ کہتے تھے. یہ انہی کی کتابوں میں لکھا. آقا نے ارشاد فرمایا، ان کی کتاب کا نام ہے مجمع البیان، ایک منہج الصادقین، یہ تفاسیر ہے، ان میں باقاعدہ جو ناصب التواریخ میں بھی یہ موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے. حضرت سیدنا خاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ سرکار کے صحابی ہیں. فتح مکہ سے پہلے ان سے ایک لغزش ہوئی، ان سے ایک
लग़ज़श हुई फतेह मक्का से पहले, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब पता चला तो आका ने उनको बुलाया। हज़रत उमर फारूक पास खड़े थे, आपने तलवार निकाली और कहा आका हुक्म दीजिए, इजाजत दीजिए कि मैं इस बंदे की गर्दन को इसके तन से जुदा कर दूं। लेकिन हजरत हातिम भी बदरी सहाबी थे, बदर में इन्होंने मैदान बदर में इन्होंने कुफार के साथ जिहाद किया, उनके साथ लड़े मुसलमान की तरफ से। बात वजह से सुनो, हजरत हातिम से ये गलती हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत उमर ने कहा कि मैं इनकी गर्दन उड़ा दूं, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वमा युद्रिका या उमर लअल्लाहु अत्तला अला अहली बदरिन फगफर लहुम फकाल लहुम इमालू मा शि'तुम फकद गफरतु लकुम। ये हदीस मुबारका हजरत अली से भी मरवी है, सुनना, ये हदीस मुबारका हजरत अबू हुरैरा से भी मरवी है, हजरत जाबिर हजरत इब्ने अब्बास से भी मरवी है। हजरत हातिम को जब हजरत उमर फारूक ने कत्ल करना चाहा तो आका ने इरशाद फरमाया उमर क्या तू नहीं जानता, क्या तुझे पता नहीं कि बदर में जितने भी लोग मेरे साथ शिरकत जिहाद जिन्होंने की है वो 313 सहाबा या 315 अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने सबको मग़फ़िरत का परवाना अता फरमाया हुआ है। कहते हैं ना तीन की किताब, सबको अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मग़फ़िरत का परवाना, और ये हातिम भी उन्हीं में से है, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने बदर वालों से ये कहा है कि बदर वालों तुम जो मर्जी करो इसके बावजूद मैंने तुम्हें जन्नत का परवाना अता फरमाया, मैंने तुम्हें जन्नत का परवाना अता फरमाया होता है। मैं गहराई में नहीं जाना चाहता क्योंकि वक्त कम है, तो मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान अतहर से सहाबा को जो रिफतें, जो शाने, जो अज़मतें अता फरमाई हैं वो ज़ुबान सरकार की थी, कलाम अल्लाह का जारी होता था। अब कोई कहे कि फलां ने ये कहा, बाकर मजलिसी ने ये कहा, उसूल काफ़ी में लिखा, फूल काफ़ी में लिखा, वो तो कभी बात आई तो मैं बताऊंगा इनकी शरई हैसियत क्या है, फनी हैसियत क्या है। अब कोई ये कहे इब्ने कसीर ने ये लिखा अल बिदाया में, इब्ने खुल्दून ने तारीख इब्ने खुल्दून में लिखा, या तारीख तबरी में देखें ये बात लिखी हुई, हम उस चीज को नहीं मानेंगे, हम उसको मानेंगे जो अल्लाह के रसूल की ज़ुबान अतहर से जारी हुआ, क्योंकि उस ज़ुबान अतहर से कलाम वही जारी होता है जो रब की इजाजत से जारी होता है, जो रब की इजाजत से जारी होता है। आप सुनिएगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा, फरमाया कि इनकी अज़मत व शान, इनकी रिफ़त, फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबहु वख्तार अली मिनहुम अस्हारहु व मन हाफ़िज़नी फ़ीहिम हाफ़िज़हुल्लाहु तआला व मन अज़ानी फ़ीहिम अज़ाहुल्लाहु तआला। फरमाया कि मुझे अल्लाह ने अपने लिए चुना है, अल्लाह ने मुझे अपने लिए चुना है। फिर फरमाया कि वख्तार अली अस्हाबी, और मेरे सहाबा को मेरे लिए चुना है। फिर इरशाद फरमाया वख्तार अली मिनहुम अस्हारन, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने सहाबा के घरों में से ही मुझे बच्चियों के रिश्ते अता फरमाए, और मेरे घर से सहाबा को जो है वो रिश्ते अता फरमाए, यानी मैं उनका ससुराल हूँ और वो मेरे ससुराल है। उनमें से कौन? हज़रत सिद्दीक़ अकबर की बेटी सैयदा आयशा आका के निकाह में थी और तमाम उम्मत की माँ है, और सरकार की तमाम अज़वाज, हज़रत हफ्सा हज़रत फारूक आज़म की बेटी, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत फारूक आज़म की बेटी, हज़रत आयशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी है। अल्लाह ताला के हबीब ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मेरे सहाबा में से मुझे रिश्ते अता फरमाए, और मेरे घर से मेरे सहाबा को रिश्ते अता फरमाए। कैसे? हज़रत अली की ज़ौजियत में थी हज़रत आयशा, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी ज़ौजियत में थी हज़रत उम्मे कुलसूम भी, हज़रत रुकैया भी। आका ने परम की बारगाह में अर्ज़ की, मौला मेरे ससुराल
ससुराली रिश्तों के बारे में तेरा क्या हुक्म है? रब की बारगाह में अर्ज की मौला इनकी मगफरत कर दे। आका ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने मुझे कहा है ए मोहम्मद मैंने तेरे ससुराल वालों को भी और जिनके लोगों के रिश्ते तेरे घर से हुए हैं मैंने सबको जन्नत का परवाना अता फरमाया। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलल्लाह आका ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा के बारे में मेरी हिफाजत करो। मेरे सहाबा के बारे में मैंने उनकी इज्जतों की हुर्मत पर पहरा देना, उनकी नामूस पर पहरा देना ये ऐसे ही है जैसे नामूस रिसालत पर पहरा देना। और आका ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया मन हाफिज़नी फीहिम हाफिज़हुल्लाहु तआला, जो मेरे सहाबा की इज्जतों की हिफाजत करेगा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी हिफाजत फरमाएगा। वमन अज़ाहुल्लाहु तआला, और जो मेरे सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान उनकी इज्जतों की हिफाजत नहीं करेगा बल्कि उनको इज़ा देगा अल्लाह अज़्ज़ा वजल ऐसे बंदों को भी ज़लील व ख़ार करेगा। मैं एक बात अर्ज़ करता हूं, वो हस्तियां आज ना मैं हम जो इस सहाबा के या अहले बैत के मुनाकिब बयान करते हैं ना, मैं आपके सामने कहता हूँ सहाबा की, आपके ज़हन में भी आता होगा कि मुसलसल 2-3 जून से ये बात कर रहा है, क्यों कर रहा है? ये सहाबा हमारे दीन की जड़ है। ये सहाबा किराम हमारे कुरान के मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह यानी अल्लाह का कलाम होने की सबसे बड़ी दलील सहाबा और अहले बैत है। आज ये हम नमाज पढ़ते हैं, हम ये जो नमाज पढ़ते हैं, ये रोजे रखते हैं, ये ज़कात देते हैं, ये मस्जिदें बनाते हैं, हमें पता है कि रोजा रखें तो अल्लाह अपनी मुलाकात का शर्फ अता फरमाएगा। हमें पता है कि नमाज पढ़े तो अल्लाह मगफिरत करेगा। हमें पता है जन्नत इस तरह की है, दोज़ख इस तरह की है। हमें पता चला कि रसूल की तादाद ये है, अंबिया की तादाद ये है। क्या हम पर नहीं नाज़िल हुई? क्या हमारे पास जिब्रील आते हैं? क्या हमें कोई इल्हाम हुआ है? कुरान हम तक पहुंचा है तो सहाबा के जरिए पहुंचा है। हदीस हम तक पहुंची है तो सहाबा के जरिए पहुंची है। ईमान आज हम कलिमा पढ़ते हैं तो सहाबा के कदमों का सदका अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हम पर करम किया है और हम सबको नूरे ईमान अता फरमाया। छोटा और बात बड़ी। आज कोई बंदा इस सदी में 1400 साल बाद उसे पता चला कि सहाबा को, जबकि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की अहादीस पुकार कर कह रही है कि मेरे सहाबा की इज्जत करना ये ऐसा ही है गोया मेरी इज्जत करना। सुनिएगा, सरकार दो आलम से सुनने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह तारनी वक्तारनी वक्तारनी असहाबन व असहारन फसयाती कौम यसुदूनहुम व युनकिसून व यतकिसूनहुम वला तुजालिसुहुम वला तुशारिकुहुम। ये एक और हदीस मुबारक है। आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। फरमाया कि अनकरीब ऐसे बदबख्त पैदा होंगे जो मेरे सहाबा को बुरा भला कहेंगे। ये कौन कह रहा है? इसमें किसी सहाबी, एक सहाबी का नाम लिखा हो, सब सहाबा की बात हो रही। आका ने इरशाद फरमाया कि अनकरीब कुछ लोग ऐसे बदबख्त पैदा होंगे जो मेरे सहाबा के हवाले से बकबक करेंगे। भले वो सिद्दीक़ अकबर के बारे में कहें, भले वो उमर फारूक के बारे में कहें, भले उस्मान गनी के बारे में कहें, भले हजरत अली के बारे में कहें, या हजरत हसनैन करीमैन के बारे में कहें, या हजरत अमीर मुआविया के बारे में बकबक करें, या हजरत अबू सुफियान के बारे में और हजरत हिंदा के बारे में बकबक करें। आका ने इरशाद फरमाया किसी एक सहाबी के बारे में भी अगर कोई बकबक करे वला तुशारिकुहुम, खबरदार उनके साथ खाना पीना छोड़ दो, उनके साथ उठना बैठना छोड़ दो, उनके साथ कोई भी ताल्लुक ना रखो। क्यों? कि मेरे सहाबा की जो इज्जत की हिफाजत करेगा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस बंदे की जान की भी हिफाजत करेगा, ईमान की भी हिफाजत फरमाएगा। ये तो खुदा चल पड़ी है। और मैं हैरान होता हूँ
اللہ پڑھنی سیدھی نہیں آتی، جس کو اپنے حسب نسب کا پتہ نہیں، جو خود ہی کمکشاں بنا ہوا ہے، اور جس کو اپنے پتہ نہیں ساتھ والے کمرے میں میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، اس کو یہی پتہ نہیں کہ چوتھی نسل میں کون ہے، پانچویں نسل میں کون ہے، اسے خود ہی نماز پڑھنے کا پتہ نہیں، وضو کے فرائض کا پتہ نہیں، اور وہ صحابہ کے بارے میں محبت کرے۔ اور صحابہ ایسی ہستیاں جن کی شان میں اللہ عز و جل نے قرآن کی تقریباً 300 سے زائد آیات کا نزول فرمایا، 300 سے زائد آیات کا نزول فرمایا۔ سنیے گا، یہ صحابہ کی جو محبت ہے نا، یہ جو آج ہم کہتے ہیں نعرہ تحقیق حق چاہیے کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی کہتے ہیں نا، یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارے سینوں میں اللہ نے صحابہ کی محبت کو پیدا فرمایا۔ یہ صحابہ کی جو محبت ہے نا، اہل بیت کی جو محبت ہے، صحابہ اور اہل بیت یہ علیحدہ نہیں ہے، صحابہ کی گنتی تب تک پوری نہیں ہوتی جب تک اہل بیت کا بیچ میں ذکر نہ کیا جائے۔ سنیے گا، یہ جو صحابہ کی محبت ہے نا، یہ کہ ہمارا کمال نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ برجل من امتی خیرا، جب اللہ عز و جل کسی بندے کے ساتھ میری امت میں سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، خیر کیا ہے؟ جب اللہ کسی بندے کو مومنین میں سے اپنا قرب عطا فرمانا چاہتا ہے، سبحان اللہ، جب اسے علم دین دینا چاہتا ہے، جب اس کو کوئی کوئی خاص فیض دینا چاہتا ہے، یا اس بندے کو خیرن یعنی اللہ عز و جل اس بندے کو جنت دینا چاہتا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اس بندے کے دل میں میرے صحابہ کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری صحابہ کی محبت جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ ہم لوگ ہمارا کمال ہے، نہیں، اللہ عز و جل نے ہمیں اچھائی کے لیے بلائی کے لیے چنا ہے، تو اللہ عز و جل نے ہمارے دل میں سب سے پہلے انبیاء کے بعد صحابہ کی محبت کو پیدا فرمایا۔ سبحان آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہو، وہ محبت اس نے خود پیدا نہیں کی، بلکہ اللہ عز و جل نے صحابہ کی محبت میں صحابہ کی وجہ سے اس بندے کو اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کے لیے چن لیا ہے، یا اپنی وجہ سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کے صدقے سے اللہ عز و جل نے اس بندے کے دل میں صحابہ کی محبت کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوا غرضا بعدی، اور میرے بعد انہیں کچھ برا بلا مت کہنا، انہیں برا بلا مت کہنا۔ من احبہ فبحبی ومن احبہم فبحبی ومن ابغضہم فببغضی، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے نفرت کرے گا وہ میری وجہ سے ان سے نفرت کرے گا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو انہیں تکلیف دے گا، جس نے انہیں تکلیف دی، بس پکی بات، جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے رب کو تکلیف دینے کی کوشش کی، اور جو رب کو تکلیف دینے کی کوشش کرے گا اللہ عز و جل اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ ہمارا میں ایک بات آپ سے عرض کروں، آقا نے تو صحابہ کی محبت کے بارے میں کہا کہ صحابہ کی محبت اللہ عز و جل جب کسی کو بخشنے کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، جنتی بنانے کا ارادہ کرتا ہے، قرب کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی دینے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ عز و جل کوئی خاص فیض دینا چاہتا ہے، اسے چننا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ عز و جل اس بندے کے دل میں میرے صحابہ کی محبت پیدا فرماتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میرے صحابہ کے ساتھ تمہاری جو محبت ہے نا، وہ ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، بلکہ تمہیں محبت اس لیے کرنی چاہیے کہ وہ میرے صحابہ ہیں۔ سبحان میری محبت کی وجہ سے تم صحابہ سے محبت کرو گے، اور جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی، جس نے ان کی بے ادبی کی، فرمایا اس نے میری بے ادبی کی اور مجھے تکلیف دی، اور جو مجھے تکلیف دے گا پکی بات اس نے رب کو تکلیف دینے کی کوشش کی، جو رب کے ساتھ لڑائی کرے، آقا نے
ارشاد فرمایا ان قریب اللہ اس کی پکڑ کرے گا. اور اس حدیث کا مفہوم مخالف کیا نکلتا ہے کہ اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں صحابہ کی محبت پیدا فرماتے ہیں. اس کا یہ مفہوم مخالف وہ کیا نکلتا ہے؟ مفہوم مخالف اس کا یہ نکلتا ہے یعنی کہ اس کا عکس یہ بنتا ہے کہ جب اللہ کسی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں صحابہ کا بغض پیدا ہو جاتا ہے. اور صحابہ کا بغض پیدا ہونا یہ رب کی طرف سے لعنت ہے. رب کی طرف سے کیا ہے؟ لعنت ہے. اس لیے آقا نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم. جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ میرے ابو بکر، میرے عمر، میرے عثمان، میرے علی، میرے حسن و حسین، میری فاطمہ یا میری ازواج، بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، اماں عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ سمیت کسی بھی صحابی کے بارے میں بک بک کرتا ہے، بھونکتا ہے، اس سے کہو کہ اللہ کی تم پر لعنت ہو. وہ لعنتی ہے تو بھونک رہا ہے. اگر لعنتی نہ ہوتا تو اس کے دل میں اللہ کے میرے صحابہ کی محبت پیدا فرما دیتا. تو صحابہ کو برا بھلا کہنا یہ لعنتی ہونے کی علامت ہے. اور میں ایک اور بات بتاؤں کہ صحابہ کرام کسی کے بک بک کرنے سے ان کی شانیں کم نہیں ہوتی. کیا ہوگا؟ کوئی حضرت صدیق اکبر کے حوالے سے بھونکتا ہے، حضرت علی کے حوالے سے بھونکتا ہے، امام حسن و حسین کے حوالے سے بھونکتا ہے، یا حضرت امیر معاویہ پر بھونکتا ہے، تو وہ اپنا کتا ہونے کا ثبوت دے رہا ہے. وہ اپنے لعنتی ہونے کا ثبوت دے رہا ہے. وہ اپنے جنتی ہونے، اپنے جہنمی ہونے کا ثبوت دے رہا ہے. اور وہ بندہ جو ان کی عظمت کے نعرے لگا رہا ہے، جو کہتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جو یہ کہہ رہا ہے کہ نعرے تحقیق حق چار یار، حق سب یار، گویا کہ وہ حقیقتاً اپنے جنتی ہونے کا ثبوت دے رہا ہے، اپنے مومن ہونے کا ثبوت دے رہا ہے، اپنے مرحوم یعنی رحمت والا ہونے کا ثبوت دے رہا ہے. اور وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں اس پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں جو صحابہ پر بھونکتے ہیں، جو لعنتی ہیں، بلکہ اللہ نے مجھے اس پارٹی میں رکھا ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ نے نبی کے صحابہ کی محبت پیدا فرما دی. اور ایک اور چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم کم میں دوسرا آقا نے ارشاد فرمایا یہ جو میں یہ بار بار یہ ہر 2 4 6 جمعے بعد صحابہ کی بات کرتا ہوں، میں جو صحابہ کی بات کرتا ہوں اس کی وجہ میں آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا ظہرت فتن، آقا نے ارشاد فرمایا جب فتنے ظاہر ہوں گے، جب بدعتیں ظاہر ہوں گی، صبح اصحابی میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے گا. سنا سارے توجہ سے، میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے گا. فَلْيَذْكِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لا يقبل الله توبہ منه صرف ولا عدلا. توبہ کے لفظ نہیں، صرف ولا عدلا. آقا نے ارشاد فرمایا جب میرے صحابہ اکرام کو برا بھلا کہا جائے، جب سمجھو کہ میرے صحابہ کے حوالے سے بک بک کی جا رہی ہے تو یہ فتنوں کا دور ہے. فرمایا کہ ایسے فتنوں کے دور میں عالم کو چاہیے کہ وہ علم کا اظہار کرے. کیا اظہار کرے؟ کیا بتائے؟ لوگوں کو بتائے کہ میرے صحابہ کو اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا. عالم پر فرض ہے کہ صحابہ کی عظمت و شان کے حوالے سے لوگوں کو بتائے، ان کی عزت کا دفاع کرے، ان کی ناموس کا دفاع کرے، ان کی حرمت کا دفاع کرے، ان کی حرمت کا دفاع کرے. آقا نے ارشاد فرمایا جو ان کی عزت کا دفاع نہیں کرے گا، میرے صحابہ کی حرمت پر پیرا نہیں دے گا، آقا نے ارشاد فرمایا اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت. اللہ ایسے مولوی کا نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. میں تو
دور میں ختم نبوت کے بعد سب سے زیادہ جو بقا کی جا رہی ہے وہ صحابہ کرام کی حرمت پر کی جا رہی ہے، اور ہر مولوی کا یہ کام ہے، ہر عالم کا یہ کام ہے، ہر مسجد کا امام کا کام ہے کہ اپنے اپنے مقتدیوں کو صحابہ کی عظمت و شان کے بارے میں آگاہ کرے۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا، سنیے گا، جو پہرا دے گا ان کی ناموس پر، آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو صحابہ کرام کے میرے صحابہ کے حوالے سے میری حفاظت کرے گا، وارد علی الحوض، آب کوثر میرے ہاتھوں سے اللہ اسی کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آب کوثر اسی کو دیا جائے گا جو میرے صحابہ کی عزت و ناموس کا پر پہرا دے گا۔ اگلی بات ہے اگلی بات کرو، آج لوگ کہتے ہیں، آپ نے کئی مرتبہ وہ حدیث مبارکہ سے کہتے ہیں کہ حضرت علی کی اور ان کی عادت میں یہ تھا تو وہ تھا تو فلاں تھا یہ تھا وہ تھا، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ تھا تو وہ تھا، ان کی آپس میں جنگیں ہوئی تو فلاں ہوا تو فلاں ہوا تو فلاں ہوا، کہتے ہیں نا، اور بک بک کرنے والے کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غدیر رحمت کے مقام پر جب آقا نے آپ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ بلند کیا اور ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اللہم علی من مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اور کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو حضرت علی کو اپنا مولا نہ مانے۔ آپ کو پتہ ہے جب آقا نے یہ اعلان کیا تو سب سے پہلے کھڑے ہو کر حضرت علی کو گلے لگا کر مبارک کس نے دی تھی؟ وہ مبارک دینے والا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق جاری یا علی۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر کہا تھا، علی یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن والمؤمنہ، مبارک ہو علی، دن ہو یا رات ہو، جو بھی مومن یا مومن مرد یا مومن اور مومنہ عورت قیامت تک جتنے بھی آئیں گے، ہر ایک کے گلے میں پٹا اللہ نے تیری غلامی کا رکھا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر، اگر آپ یہ سب سے پہلے مبارک دینے والے حضرت عمر فاروق، حضرت علی کو، تو آج کہتے ہیں تکلیف۔ ہم کئی مرتبہ آپ نے حدیث سنی ہوگی، دوسرے حضرات بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی کا ذکر کرنا، ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن بدبخت یہ نہیں بتاتے کہ یہ حدیث ہم تک پہنچتی ہی نہ اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث ہم تک نہ پہنچائی ہوتے۔ یہ حدیث ہم تک جو پہنچی ہے یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے، اور اماں عائشہ نے پوچھا حضرت صدیق اکبر سے اور حضرت صدیق اکبر نے سنا سرکار کی زبان سے۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ ذکر علی عبادت؟ ہمیں بتایا ہے تو صدیق اکبر نے بتایا، ہمیں بتایا ہے تو عمر فاروق نے بتایا۔ تب تو یہ بات مبہم رہتی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج جو علی علی کے ہم نعرے لگاتے ہیں، ذکر علی عبادت ہے، زیارت علی عبادت ہے، یہ عبادت کو جو کنفرم کیا گیا ہے یہ صدیق اکبر کی زبان سے کنفرم کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے پوچھا تھا حضرت عائشہ نے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، ابا جی میں نے دیکھا ہے کہ آپ حضرت علی کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت صدیق اکبر نے عرض کی، ارشاد فرمایا تھا، عائشہ یہ جو میں علی کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوں، علی کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوں، کیوں دیکھتا ہوں؟ آقا کو فرماتے ہوئے میں نے سنا۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور سے مروی نہیں، کہتے ہیں میں نے آقا کو فرماتے ہوئے دیکھا، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنے سے بھی اللہ عبادت کا ثواب ادا کرتا۔ یہ معاشرہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، کس کے ذریعے پہنچی ہے؟
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ، یہ نفرتیں پھیلانا یہ بدبختوں کا کام ہے. حوض کوثر پر حاضر ہونا صحابہ کے محبین کا کام ہے. اس در سے فیض اسی کو ملے گا، رب اسی سے راضی ہوگا، خیر اسی کو ملے گی جس کے سینے میں صحابہ کی محبت ہوگی. یہ میرے پاس یہ مشکات شریف ہے. ٹائم کم ہوتا ہے اور آپ لوگ بھی تھوڑے تھک جاتے ہیں اور ایک منٹ بھی اوپر ہو تو پھر گھڑیوں کی طرف نظر ہوتی ہے. اگر آپ لوگوں کا کلیجہ ہو نا مضبوط اور ٹانگوں میں ہو جان اور دل ہو دین سیکھنے کا صحیح کما آپ کو ہو، تو پھر آپ کو پتا چلے کہ صحابہ کو اللہ نے عظمتیں اور شانیں کون سی عطا فرمائی اور صحابہ اور اہل بیت میں محبتیں کتنی ہیں. میں جب جمعہ 2-4 منٹ لیٹ ہوتا ہے نا پھر میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ آپ لوگ اکتا نہ جائیں. یہ مشکات شریف ہے میرے پاس، اس کی جلد 2، بڑی پیاری حدیث ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا، سال تو ربی اختلاف اصحابی کے بعد آج جو کتے گھومتے ہیں نا یہ جمل کا نعرہ لگا کر یا صفین کا یا پھر یہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے حوالے سے جو اختلافات تھے، یہ آقا ارشاد فرماتے ہیں اس زبان کے الفاظ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے میرا محبوب اپنی زبان سے جو بولتا ہے وہ وحی خدا ہوتی ہے. آقا نے ارشاد فرمایا سال تو ربی یعنی اختلاف اصحابی کی بات ہی لوگوں میں نے اپنے رب سے پوچھا کہ میرے بعد میرے صحابہ میں جو اختلاف ہوں گے جو مشاجرات ہوں گے جو آپس میں کراس جو ہے وہ گفتگو ہوگی اختلافات کے بارے میں نے رب سے پوچھا میرے بعد اگر صحابہ آپس میں اختلاف کریں تو مولا تیرا کیا حکم ہے. تو آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَا إِلَيَّ يَا مُحَمَّدْ أَصْحَابَكَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ. فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے رب سے سوال کیا مولا میرے صحابہ کے اگر آپس میں بات چیت ہوئی اختلافات ہوئے میرے بعد تو ان کے بارے میں تیرا کیا فرمان ہے. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی اور اللہ نے مجھے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے صحابہ میرے نزدیک ایسے ہیں جیسے آسمان پر چمکتے ستارے ہوتے ہیں. اور یہ فیصلے پہلے ہو چکے ہیں. اپنا دماغ لڑانے کی ہمیں ضرورت ہے. مومن کا مطلب یہ ہے ماننے والا. مومن کا مطلب کیا ہے؟ حجرات کے ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا مومن تو وہ ہے جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں جب ایمان لے آتے ہیں پھر وہ کسی شک و شبہ کا شکار نہیں ہوتے. تو یہ فیصلے اس زمان اثر سے ہو چکے ہیں. پھر آقا نے ارشاد فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے. آقا نے ارشاد فرمایا اصحابی کا نجوم اقتدیتم میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو ہے صحابہ کی زندگیاں. صحابہ کرام کسی جگہ پر اگر ان کی شہادت جیسے پاکستان میں تقریباً 6 سے 8 صحابہ کرام کے مزارات موجود ہیں. چائنا میں ایک صحابی کا مزار موجود ہے. افغانستان میں تقریباً 25 صحابہ کرام کے مزارات موجود ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا جو بھی میرا صحابی مشکات کی دوسری حدیث مبارکہ میں ہے میرا صحابی کسی جگہ اس کی وفات ہو جاتی ہے قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا میرا وہ صحابی تو اس علاقے میں جتنے مومن مردے ہوں گے جتنے قبر سے نکلنے والے ہوں گے سب کی قیادت کا صحرا اللہ عز و جل میرے اس صحابی کے سر کو عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور صرف قیادت نہیں کرے گا ان مومنین کی انہیں اپنے پیچھے لے کر صرف یہ نہیں ہے کہ وہ میدان محشر میں جائے گا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آقا نے ارشاد فرمایا میرا وہ صحابی جو اس علاقے کے لوگوں کو کا قائد بنے گا میرا وہ صحابی ان کے لیے نور بھی ہوگا. اس نور کی روشنی میں لوگ چل کر میدان محشر میں آئیں گے. سبحان اللہ. یہ آپ پڑھتے ہیں نا حدیث مبارکہ حضرت امام حضرت عائشہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کون سی حدیث قیامت کے دن اعلان ہوگا محشر والو اپنی نظر جھکاؤ محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. یہ حدیث مبارکہ کس سے پڑھ رہی ہے؟
کتاب کے ذریعے ہم سب کو چیز یہ میرے پاس حدیث یہ وہ کتاب ترمذی شریف ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اما عائشہ کہتی ہیں اما عائشہ سے پوچھا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عورتوں میں محبت کس کے ساتھ تھی؟ تو اما عائشہ نے فوراً کہا سب سے زیادہ محبت اللہ عز و جل کے حبیب حضرت فاطمہ سے کیا کرتے ہیں. یہ حدیث اکثر کیسے اما عائشہ کی اور اسی میں بلکہ یہ میرے پاس مسلم شریف ہے اس کی جلد 2 میں ٹائم ختم ہو چکا ہے ورنہ میں آپ کو پوری وہ حدیث پڑھ کر سناتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرکار کے ساتھ سب سے زیادہ جس کی صورت ملتی تھی اور جس کی سیرت ملتی تھی جن کی 4 ڈال بھی عین ہی سرکار کی طرح تھی اس ہستی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. اور یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلی؟ یہ بات پتہ چلی حضرت عائشہ نے بتائی امت کو کہ لوگوں پوری امت میں آقا سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے تھے عورتوں میں سے سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ سے کرتے تھے. اور دوسری بات حضرت فاطمہ کے بارے میں اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ فاطمہ ہے کیسی تھی؟ اما عائشہ سے پوچھا گیا حضرت اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضرت فاطمہ ہے کیسی تھی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم آقا کے ساتھ سب سے زیادہ جس کی شکل ملتی تھی اس کا نام فاطمہ تھا. آقا کے ساتھ سب سے زیادہ جس کی 4 ڈال ملتی تھی جس کی نمازوں کی ترتیب ملتی تھی جو کھانے پینے کا انداز طریقہ کار آقا کے ساتھ سب سے زیادہ جس ہستی کا مشابہ تھا اس ہستی کا نام فاطمہ الزہرا تھا. سبحان اللہ. آج کی بک کرے کہ ایک ان کی آپس میں دشمنیاں تھیں اور یہ کیا ہے اور یہ وہ باتیں ہیں میں آپ کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بیان یہ ترمذی شریف اس آیت ستہ میں سے یہ مسلم شریف یہ بھی آیت ستہ میں سے یہ ہماری کتابیں یہ سبق دیتی ہیں کہ صحابہ کی بھی عزت کرو اور اہل بیت کی شان جو ہم تک پہنچی ہے نا حضرت عائشہ حضرت فاطمہ حضرت علی بلکہ اسی حدیث میں ہے کہ میں نے کہا حضرت فاطمہ کے والد سے حضرت عائشہ نے یہ کہا اسی میں ہے. آپ سے جب پوچھا گیا کہ مردوں میں سے کون پسند تھا سرکار کو آپ نے ارشاد فرمایا مردوں میں سب سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے محبت کیا کرتے ہیں. یہ ہے حضرت علی کی فضیلت یہ ہے حضرت فاطمہ کی فضیلت یہ ہے اما عائشہ کے بارے میں ابو داؤد شریف میں ہے اور اس میں مسلم شریف میں بھی موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا فاطمہ خدا کی قسم مجھے عورتوں میں سب سے زیادہ عائشہ سے محبت ہے. اور پھر آقا نے پوچھا تھا فاطمہ کیا تو عائشہ سے محبت نہیں کرے گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ عرض کی بالا آقا کیوں نہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں فاطمہ بھی اس عائشہ سے محبت کرنے والی ہے. ان کی تو آپس میں محبت تھی. آج تو کترا منہ کالا کرے آج تو بک بک کرے اور اپنا ایمان ختم کرے اور اپنے آپ پر ظلم کرے تو یہ اس کی اپنی مرضی. میں آپ سے یہ بات عرض کروں گا وہ ہستیاں جنہوں نے بدر کے میدان میں آقا کے ساتھ گھوڑے دوڑائے جنہوں نے احد کے میدان میں تیر کھائے جنہوں نے خندق کے میدان میں پیٹوں پر پتھر باندھے انہی صحابہ میں سے کئیوں نے اور ان میں سے کچھ کی اولاد نے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے ساتھ اپنے جگر پر تیر بھی کھائے. جب تک ان صحابہ کرام میں سے کوئی ایک موجود تھا حضرت امام حسین یا بنو ہاشم میں سے کسی کو انہوں نے آگے آنے ہی نہیں دیا. ان کی تعداد یا 8 تھی یا 12 تھی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ کرام کی محبت اگر دل میں نہیں ہے میں سچی بات کہہ رہا ہوں ایمان کا کوئی ایمان ہے ہی نہیں. جس کے دل میں ذرا برابر بھی صحابہ یا اہل بیت کے حوالے سے ذرا بھی ٹیڑھ پن آ جائے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا. اس بارگاہ میں مقبولیت تبھی ہوگی جب در صدیق کے بھی ٹکڑے کھائیں گے اور جب در علی کے بھی ٹکڑے کھائیں گے. اس در سے فیض تب ملے گا جب حضرت علی کے در کے خاک بھی چنیں گے اور حضرت علی کے خادم اور غلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کی خاک بھی اپنے منہ پر ملے گا. وہ تو بھائی بن گئے وہ تو محب تھے ایک دوسرے کے وہ تو یار تھے. ان کی یاری کی گواہی قرآن دے رہا ہے. اور آج کوئی جو ایک دوسرے کا دشمن ثابت کرے وہ شیطان کا کام کرے وہ اللہ کے غضب میں. اللہ عز و جل ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.